کہ ایک اناؤنسمنٹ ہے اللہ کا کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ ہے۔ پروردگار قرآن مجید میں کلیئر میسیج دے رہا کہ جو آیا ہے ہی ہیز ٹو گو بیک۔ موت لازم ہے، مسٹ ہے۔ کب آئے گی، کس وقت آئے گی، کیسے آئے گی، کہاں آئے گی، نو بڈی نوز، بٹ مسٹ ہے۔ کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ میں 100 سال کے بعد مروں گا، یا ایک دن کے بعد مروں گا، یا ایک لمحے کے بعد مروں گا، یا اسی وقت مروں گا۔ اونلی اللہ نوز۔ پروردگار اللہ جانتا کہ موت کب آئے گی۔ یہ ایسا سیکرٹ ہے، ایک ایسا راز ہے یہ، کہ جو ہمارے شعور کو، ہمارے کانشیس کو ہلاتا ہے، ہم کو بیداری کراتا ہے، ہم کو غفلت سے نکالتا ہے، اگنورنس سے ہم کو باہر نکالتا ہے، کہ اگر ریئلی انسان اس حقیقت کو، اس ریالٹی کو سمجھے تو وہ بیدار ہو جائے گا، اس میں ایک اویئرنس پیدا ہو جائے گی۔ لیکن افسوس، ویری سیڈ پارٹ ان آور لائف، ایک مرتا ہے، اللہ نے موت کو اسی لیے رکھا کہ ایک مرے دوسرا تیار ہو جائے، دوسرا بیدار ہو جائے، دوسرے پاس ایک اویئرنس آ جائے، ورنہ اللہ چاہتا تو ہم ہمیشہ زندہ رہتا، لیکن اللہ نے کہا نہیں، دوسرے کو بیدار ہے، اس لیے کہ تم کو اصل لائف جو کمنگ لائف آنے والی ہے، جو ایک ہڈن لائف ہے، وہ جو ایک آنے والی لائف ہے، اس کے لیے اس دنیا میں تم تیاری کرو، پریپریشن کرو۔ لیکن ہم اسی دنیا میں پریپریشن کر رہے ہیں، اپنی اس دنیا کے لیے، ہم اس دنیا کے لیے کوئی پریپریشن نہیں کر رہے، کوئی بالکل میں یہ نہیں بتا کہ کوئی نہیں کر رہا، بٹ میجورٹی کیا ہے، میجورٹی کیا 90% لوگ اس دنیا کے لیے پریپریشن کرتے ہیں، ہم سب کا ہے۔ اس دنیا کے لیے بہت کم لوگ ملتے ہیں کہ جو یہ فکر کرے، یہ سوچے کہ یار I have to go back, I have to take something from here۔ اس دنیا سے لے کے جانا ہے، جو بھی آپ لے کے جائیں گے اس دنیا سے لے کے جائیں گے، تو اس کے لیے انسان کو سوچنا ہے۔ کیا سوچنا ہے کہ اس دنیا میں ہم کیا کریں کہ جو اس دنیا میں ہم کو کام ہے۔ لائف آفٹر ڈیتھ ہمارے لیے کون سی چیز ہے اچھی جو لائف آفٹر ڈیتھ ہمارے لیے کام آئے گی۔ ارے ہم تو مجلسوں میں نہیں جاتے کہ جس میں موت کا ذکر ہے۔ وی ڈونٹ وانٹ ٹو لسن، وی سے کیا یار یہ تو ڈراتے ہیں بہت، مجھے بولتے ہیں نا یہ بہت ڈراتے ہیں۔ آئی آلویز سے دس وین ایور دے سے کہ کیا مولانا اتنا ڈراتے ہو، آئی آلویز سے کہ اپنے آپ کو علی والا بھی بولتے ہو، ڈرتے بھی ہو۔ یو لو امام علی، پھر ڈر کس کا ہے؟ فالو دا پاتھ آف امام علی، مولا علی کے راستے پہ چلو تو ڈر خود بخود چلا جائے گا، خود بخود ڈر چلا جائے گا۔ اس لیے کہ موت ایک ملاقات کا نام، موت ایک ملاقات، اس سے ملاقات ہے کہ جس کے نام پہ آج ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس سے ملنے کی ایک تمنا ہے۔ مولا سے ملاقات ہوگی، لیکن کب ہوگی؟ اگر تم فالو کرے ہوئے ان کے راستے کو تو پھر تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ تو بس آج کے مجلس میں یہی کہ واٹ ٹو ٹیک، کیا لے کے جانا اس دنیا سے۔ کوئی نہیں بول سکتا کہ ایک آدمی کو، ایک عورت کو تم نے یو کے میں یا کہیں بھی دفن کیا، دفن کرنے کے کتنے سال تک وہ اپنی گریو میں رہیں گے، نو کسی کے نہیں۔ یہ بھی ایک راز ہے اللہ کا، یہ ایسا سیکرٹ ہے۔ کیا مطلب اٹھیں گے کب تک رہیں گے؟ ڈے آف ججمنٹ تک وہیں رہیں گے۔ ڈے آف ججمنٹ تک انسان وہیں رہے گا۔ ڈے آف ججمنٹ کب ہے؟ جس کو ایوری ڈے اللہ سارے مسلمانوں کو، مور دین 1 بلین مسلمس دنیا میں ہیں، ہر آدمی، عورت، مرد، لڑکی، لڑکا، سب ایوری ڈے 10 ٹائمس، منیمم 10 ٹائمس ڈے آف ججمنٹ کو اللہ ریمائنڈ کرا رہا، یاد دلا رہا۔ آپ کو عجیب لگ رہا میری بات؟ ایوری ڈے ہر مسلمان 10 ٹائمس ڈے آف ججمنٹ کو یاد کرتا۔ نماز میں when you say مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، یہ کیا ہے مالک یوم الدین؟ مالک یوم الدین اس دن کو یاد دلا رہا کہ جس دن ہر انسان، ایک لڑکا ہو، لڑکی ہو، عورت ہو، مرد، ایوری بڈی، مسلمان نہیں، ہر انسان وہ اپنی اپنی گریو سے باہر آئے گا اور اللہ کے سامنے کھڑے رہے گا۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ پلیز فارگیو کر ہم کو فارگیو کر۔ سب کو کھڑے رہنا ہے اس کی بارگاہ میں۔ کیسے کھڑے رہنا ہے؟ اپنے اعمال کے ساتھ کھڑے رہنا ہے۔ تمہارے گڈ ڈیڈز بھی رہیں گے، تمہارے بیڈ ڈیڈز بھی رہیں گے، دونوں کو لے کر انسان کھڑا ہوا ہے۔
وہ ایک دن کتنا مالک یوم الدین ڈے آف ججمنٹ جو ہے وہ کتنے دن کا ہے، جس کو سورہ مبارک رحمان میں بھی اللہ اناؤنس کر رہا ہے. ویری ویری فیمس سورہ، سورہ رحمان، کہ جس میں اللہ نے اپنے احسانات کا ذکر کیا، جو فیورز اللہ نے کیے وہ بالکل 35 ٹائمز، جبکہ اس کا احسان اتنا بڑا ہے کہ اگر میں پوری لائف اپنی پیشانی زمین پہ رکھ کے اس کا شکر ادا کروں، تھینک یو بولوں، تو پھر احسان کم نہیں ہوتا. اس نے جو ہماری اوپر احسان کیا، ہمارے کو پیدا کیا، امت محمدی میں دیا، ہمارے رزق دیا، ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالا، ہر چیز اس نے دی. ہیلتھی اینڈ ویلتھی جو UK میں تم کو کیا ہے نا، وہ اس نے کی. اس سورے میں اللہ کہتا ہے کلو من علیہا فان، یہ میں نہیں بول رہا، اللہ بول رہا، سورہ مبارک رحمان میں کلو من علیہا فان، ہر چیز کو میں فنا کر دوں گا، تباہ کر دوں گا، ختم کر دوں گا. ایک اناؤنسمنٹ ہے اللہ کا کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی. کب ہوگی؟ وہ سیکرٹ ہے، وہ ہے ڈے آف ججمنٹ. دوستو یہ دنیا ایک ببل کی طرح ہے، کبھی بھی ختم ہوگی. دوستو جتنی ہماری لائف ہے، مثال کے طور پہ 60 ایئرس مجھے رہنا ہے، 70 ایئرس رہنا ہے، 70 ایئرس میں جو بھی میرے گڈ ڈیڈز ہے، بیڈ ڈیڈز ہے، وہ لے کے میں جاؤں گا. بس اگر ایصال ثواب نہیں ہوتا تو انسان جنت میں جانا بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا، بہت تکلیف میں آ جاتا. لیکن کرم پروردگار اتنا مرسیفل ہے، اللہ اتنا مرسیفل کہ اس نے ایصال ثواب رکھ کر ہمارے اوپر، بندوں کے اوپر رحم کر دیا، اس لیے کہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے. اس لیے بار بار پکارو، ایوری ڈے بولو یا رحیم ہو، یا رحیم ہو، یا رحیم ہو، یا رحیم، یا غفور و رحیم، یا غفور و رحیم. 18 ٹائمز بولو یہ اللہ کے نام، کہ اللہ تو رحم کر، اللہ تو رحم کر، انہیں رحم بلیسنگ کر میرے اوپر، مجھے معاف کر، فارگیو کر، رحم کر، بلیسنگ بھیج اپنی، رحمت بھیج اپنی، دنیا میں بھی بھیج، آخرت میں. مرنے کے بعد تو لازم ہے ایک ہی چیز کا ڈیمانڈ کرتا بندہ نیچے جانے کے بعد، ایک ہی چیز کا، عورت ہو مرد ہو، لڑکی ہو لڑکا، ایک ہی چیز کا ڈیمانڈ کرتا نیچے جانے کے بعد. کیا؟ کہ اللہ تو رحم کر. اللہ تو ایک ہی زبان پہ یہ جملہ رہنا، ہمیشہ آلویز آپ کی زبان پہ یہ جملہ رہنا کہ اللہ تو رحم کر. کیوں؟ کہ یہ عادت ہو جائے گی تو نیچے بھی تم اللہ سے بولو گے کہ اللہ تو رحم کر، بے حق محمد و آل محمد تو رحم کر دے. یہ بولو کہ بے حق فاطمہ و ابیہا و بالوا و بنیہا، یہ بار بار بولو کہ اللہ تو رحم کر. تکلف مت کرو، یہ مت بولو آئی ڈونٹ نیڈ اٹ، یو ڈونٹ نیڈ اٹ. اگر رحم نہیں ہے تو خوش نہیں، اللہ کا تباہی کی طرف آ جاؤ گے. تمہاری جاب، تمہارا بزنس، تمہاری لائف، تمہاری زندگی، تمہاری ہیلتھ، تمہارے بچے، تمہاری وائف، تمہارے پیرنٹس، یہ کس کی وجہ سے؟ اس کے کرم اور رحم کی وجہ سے. کہ اگر رحم کو ہٹا لے تو سوا ڈیزاسٹر کے خوش نہیں ہماری لائف. آلویز یہ ورڈز، اللہ کا یہ نام لیتے رہو، آلویز 24/7. ایون تم کار ڈرائیو کر رہے، ٹیوب میں جا رہے، بیٹھے ہوئے، عورت کھانا بنا رہی ہے، آفس میں جا رہے، آفس میں بھی اللہ کا رحم ہے جو تمہاری جاب چل رہی. ڈے ٹو ڈے لائف میں اللہ کا رحم ہے کہ تمہارا بزنس چل رہا. جو رات میں سوتے اور صبح اٹھتے ہیں، اس کا کرم ہے، اس کا رحم ہے جو ہم صبح میں اٹھ رہے ہیں. اگر صبح میں میرے ہاتھ اور پیر کی طاقت چلی جائے کیا کرو گے؟ فیور آ جائے کیا؟ اتنا بھی کرم اگر اللہ کا ہٹ جائے، ہم تو سوائے ڈیزاسٹر کے کچھ نہیں. آلویز یہ بات بولو، اللہ تو رحم کر، اللہ تو رحم. بار بار بولو. ایک بات میں یہاں روک کے ابھی بولتا ہے، ایک میسج آ رہا کمپلیٹ. آلویز سے اللہ پلیز تو رحم کر، اس کے نام کو دہراتے جاؤ، یا رحمان ہو، یا رحمان ہو رحیم، یا رحمان ہو یا رحیم، یا رحمان ہو یا رحیم. 100 مرتبہ بولو، 1 مرتبہ بولو، 5 مرتبہ بولو، 18 مرتبہ بولو. یو سی کہ جو کیسا رحم. جب بھی تمہاری لائف میں کوئی آبسٹیکلس آئے، جب بھی کوئی ہرڈلس آئے، جب بھی یو فیل کہ یار یہ کام نہیں بن رہا، تکلیف ہو، تو پہلے استغفار کر دو. جس سے سوری، انگلش میں بولو، اللہ I'm sorry, 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 اللہ I'm sorry. دل سے اللہ تو رحم کر، اللہ تو رحم کر، تو کرم کر، تو رحم کر. پھر دیکھو کہ تمہارے لیے راستے کیسے کھلتے ہیں، لائف سے آبسٹیکلس کیسے دور ہوتے ہیں. کوئی رسک کا پرابلم ہو، ایون تمہارا ہسبینڈ، مثال کے طور پہ تمہاری ہیپی میرڈ لائف نہیں ہے، اس وقت بھی یہ بات بولنا، اللہ تو فرسٹ یو فارگیو می اور تو رحم کر. بار بار ہر انسان کو چاہیے، یہاں بھی رحم کر. جب انسان دنیا میں اللہ سے رحم مانگتا تو اللہ آخرت میں بھی تمہارے اوپر رحم کرے گا. جو دنیا میں اللہ سے رحم کا طلبگار نہیں ہوتا، اس کے کرم کا طلبگار نہیں ہوتا،
Those who don't call اللہ رحمانو یا رحیم، پھر تم یہ ایکسپیکٹ مت کرو کہ نیچے بھی تم کو اوپر رحمان رحیم اس کا کرم ہوگا. اور نیچے ونس تمہارا بیٹا لے کے جا کے جب تم کو نیچے دفن کر دے گا، گریو کو بند کر دے گا، اس وقت کیا چاہیے؟ واٹ یو نیڈ اونلی رحم آف پروردگار، اونلی کرم آف